الرحیم کتاب الایمان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کتاب الایمان لائے، اس سے متعلق گفتگو ہو گئی تھی، اور کتاب الایمان سے پہلے نہیں بلکہ کتاب الایمان کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اس کا بھی جواب دے دیا گیا تھا۔ آج بات شروع کرتے ہیں باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل یزید وینقص۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول بنی الاسلام علی خمس کا باب، اور وہ قول اور فعل ہے، زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے۔ آپ باب کے متعلق تو وہی بات سن لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا جو پہلے کہا گیا تھا، یعنی اس کو باب سکون کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بابن رفع کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بابو اس کو اضافت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں جو بحث آئی تھی وہ بتا دی میں نے، بس جو بیان کر دی تھی پہلے میں نے، آج ان کو میں نے صرف بحثوں کو یاد دلا دیا، اور ان کے جوابات آپ خود یاد کر لیجئے گا۔ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، یہاں سب سے پہلے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کتاب الایمان میں وہ جو باب قائم کر رہے ہیں وہ بنی الاسلام علی خمس کا قائم کر رہے ہیں۔ کتاب الایمان میں اسلام کا باب قائم کر رہے ہیں، آخر ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ کتاب الایمان میں اسلام کا باب قائم کر رہے ہیں تو ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ بس اتنا سوال ہے پہلا تو یہ یاد رکھیے گا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ ایمان اور اسلام کو مترادف قرار دیتے ہیں، اور صرف ایمان اور اسلام ہی کو مترادف قرار نہیں دیتے بلکہ دین کو بھی اسلام اور ایمان ہی کے مترادف قرار دیتے ہیں، بلکہ ہدایت کو بھی دین اسلام اور ایمان کے مترادف قرار دیتے ہیں، بلکہ تقوی کو بھی دین اسلام اور ایمان اور ہدایت کے مترادف قرار دیتے ہیں۔ اسی کے مطابق اور اسی نظریے کے تحت وہ حدیثیں اور آیتیں لا رہے ہیں، اور اسی نظریے کے تحت وہ دلائل پیش کر رہے ہیں۔ یہ بات ہو گئی۔ اچھا جی، وہ ہوا قول، ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ہوا ضمیر کا مرجع آپ سب کی کتابوں میں اسلام لکھا ہوا ہے، ہوا کے نیچے جو عدد بنا ہوا ہے وہی عدد الاسلام کے نیچے بنا ہوا ہے، اور اس طریقے سے ہوا کا مرجع الاسلام ہوا، اور باب ہے ایمان کا، کتاب ہے ایمان کی، اور بات کرنی شروع کر دی انہوں نے اسلام کی۔ تو اسلام قول و فعل ہے یا ایمان قول و فعل ہے؟ اسلام قول و فعل ہے یا ایمان قول و فعل ہے؟ تو دیکھو، جیسا کہ اس کا مرجع قرار دیا گیا الاسلام کو، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام قول اور فعل ہے، اس واسطے کہ بنی الاسلام علی خمسن میں جو آگے اس خمسن کی تفصیل آئی ہے اس میں کچھ اقوال ہیں، کچھ افعال ہیں۔ مثال کے طور پر شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ یہ قول ہے، اور اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والصوم والحج یہ جو اور چار ذکر کیے گئے ہیں وہ اعمال ہیں، وہ اعمال ہیں۔ تو
اسلام قول ہے اور فعل ہے، بس یہ بات ہوگی۔ اب اس کے بعد یزیدو کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ تو دیکھو یزیدو کی ضمیر کا مرجع بھی الاسلام ہے، اور ینقصو کی ضمیر کا مرجع بھی اسلام ہے۔ لیکن پھر یہاں وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام سے متعلق تو کسی کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، پھر یہاں پر وہ قول و فعل اور یزید و ینقص کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو دیکھو وہ بات یہاں یاد رکھیے جو میں نے ابھی آپ کو بتلائی تھی کہ ایمان اور اسلام دونوں ان کے نزدیک مترادف ہیں، لہذا جب یہ کہا جاوے گا کہ اسلام قول و فعل ہے تو یہ بھی کہا جاوے گا کہ ایمان قول و فعل ہے، اور جب یہ کہا جاوے گا کہ اسلام بڑھتا اور گھٹتا ہے تو یہ بھی کہا جاوے گا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، یہ کہا جاوے گا۔ ابھی بات اور ہوگی اس پر، کچھ تھوڑی سی بات یہاں اور سن لیجیے گا، وہ یہ ہے کہ جب ہم نے ہوا کا مرجع اسلام کو قرار دیا اور اسلام اور ایمان دونوں ایک ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان قول و فعل ہے، اس میں تصدیق کا ذکر بھی نہیں ہے۔ تو کیا امام بخاری علیہ رحمہ کے نزدیک صرف اقرار باللسان اور عمل بالارکان ایمان ہے اور تصدیق قلبی کی یہاں ان کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے؟ یہ ہے۔ تو یہاں پر یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس کی تعویل کرتے ہیں لوگ، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ قول سے مراد وہ ہے جو قلب کے مطابق ہو، زبان کی جو بات ہے یہاں وہ بات مراد ہے جو قلب کے مطابق ہو، اور جب یوں کہا جاوے گا کہ قول المطابق بالقلب تو مطلب یہ ہوگا کہ اس میں تصدیق بھی آ گئی اور اقرار بھی آ گیا، تو یہ تعویل بہرحال کرنی پڑے گی۔ اور بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ قول سے مراد تو صرف اقرار باللسان ہی ہے، اور فعل سے مراد یہاں پر تصدیق اور عمل بالارکان دونوں ہیں، اور وہ اس طرح پر کہ ایک فعل قلب ہوتا ہے اسی کا نام تصدیق ہے، اور ایک فعل بالجوارح ہوتا ہے انہی کو اعمال کہا جاتا ہے، انہی کو افعال کہا جاتا ہے، یہ ہے۔ تو بہرحال تصدیق کو خارج نہیں کیا جا سکتا، اس واسطے تصدیق اس میں بہرحال داخل ہے، یہ ہوا۔ اس کے بعد ایک دوسری بحث یہاں دیکھیے گا، صرف ترجمہ کافی نہیں ہوتا اور اس سے آدمی مراد اور منشأ مصنف تک نہیں پہنچتا، بلکہ صحیح اور غلط تک اس کی رسائی نہیں ہوتی اس کے بغیر۔ مصنف امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہاں قول و فعل کہا، جبکہ اسلاف کے یہاں یہی تعبیر ہے، لیکن اس میں فعل کے بجائے عمل ہے، اور وہ کہا گیا ہے وہ قول و عمل، قول و فعل نہیں ہے بلکہ قول و عمل ہے۔ اب سوال یہ رہتا ہے کہ عمل کی جگہ فعل کیوں استعمال کیا؟ اس واسطے کہ فعل اور عمل میں تو فرق ہے، فعل اختیاری کو بھی کہتے ہیں اور غیر اختیاری کو بھی کہتے ہیں، جبکہ عمل صرف اختیاری کو کہا جاتا ہے، اور عمل اس کو کہا جاتا ہے جس میں استمرار و دوام ہو، فعل اس کو بھی کہا جاتا ہے جس میں استمرار اور دوام نہ ہو، اور اس کو بھی کہا جاتا ہے جس میں استمرار اور دوام ہو۔ تو جب ان دونوں میں فرق ہے تو پھر یہاں عمل کی جگہ فعل کیوں استعمال کیا؟ تو دیکھو اس کا جواب وہ ہے کہ مراد فعل سے یہاں پر عمل ہی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ فعل کی جگہ عمل کو اور عمل کی جگہ فعل کو استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اب جب یہ بات آ گئی تو یہاں سے اب آپ پوری بات وہی سمجھ جائیے کہ ایمان وہ اقرار تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان اور عمل بالارکان کا مجموعہ ہے، اور یہی مصنف علیہ رحمہ اور امام بخاری علیہ رحمہ کا مسلک و مذہب بھی ہے، اور وہ اسی کو ثابت بھی کرنا چاہتے ہیں، یہ ہے۔ آگے چلیے اب آگے۔ ہاں ایک بات اور ہے یہاں پر، اگر یہاں کے حاشیے میں آپ کو نظر آ جاوے تو دیکھ لیجئے گا، نہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ کچھ می ہینی کا جو نسخہ ہے اس میں قول و عمل ہی ہے،
قول و فعل کے بجائے قول و عمل ہی ہے. اسی واسطے ہم نے کہا کہ فعل سے مراد یہاں پر عمل ہے. یہ نہیں ہے نہیں شاید یہاں کہیں دکھائی نہیں دے رہا تو موٹے لفظوں میں لکھ دیتے ہیں کہ یا لکھتے ہیں وہ بس. اب اس کے بعد یہ سمجھ لیجئے گا آپ کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کے ہم روایت حدیث کے اعتبار سے بڑے قائل ہیں اور ہم ان کو بہت اونچے مقام پر نہیں سب سے اونچے مقام پر رکھتے ہیں. لیکن بہرحال جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں ہماری ان پر بھی نظر ہونی چاہیے. تو اس میں سے ایک بات یہ ہوگی کہ یہ متقدمین کی تعبیر نہیں ہے، اسلاف کی تعبیر نہیں ہے، اہل حدیث کی تعبیر نہیں ہے، یہ بخاری کی اپنی تعبیر ہے. یہاں عمل ہونا چاہیے. اور جیسا کہ یہاں اس فعل مراد نہیں ہے، یہاں پر عمل ہی مراد ہے، جیسا کہ کشمیہنی کے نسخے میں بھی یہی ہے. اب آگے چلتے ہیں. یزید و ینقص، جب یہ لفظ مطلق بولا ہے تو یہاں پر ڈھیر سارے سوال پیدا ہو جاتے ہیں کہ آخر ایمان زیادہ ہوتا ہے تو کس چیز سے زیادہ ہوتا ہے، اور ناقص ہوتا ہے کم ہوتا ہے گھٹتا ہے تو کس چیز سے گھٹتا ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ نے اختصار مخل کے تحت یہاں پر یزید و ینقص تو کہا، لیکن اس کا متعلق بالطاعت و بالمعصیت ذکر نہیں کیا، جبکہ متقدمین کی تعبیر میں یزید بالطاعت و ینقص بالمعصیت آتا ہے. یہ تو بات ہو گئی جی. اب اس کے بعد آپ سمجھئے گا کہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول و فعل و یزید و ینقص، یہ دعویٰ ہے. اور اس کا جو مقصد ہے وہ آپ کو بتا دیا گیا. کیا بتا دیا گیا؟ کہ مصنف جس چیز کے مدعی ہیں کہ ایمان تصدیق قلبی اور اقرار لسانی اور عمل بالجوارح کا مجموعہ ہے، اور ایمان زیادہ ہوتا ہے اور ایمان کم ہوتا ہے، انہوں نے اپنا وہی دعویٰ پیش کیا ہے. ٹھیک. اور ان کا دعویٰ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پہلے تو ہم یہاں آتے ہیں، ان کا دعویٰ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ تو ان کا دعویٰ اس سے ثابت نہیں ہوتا. پہلے تو ان کا دعویٰ اس طرح تو ثابت ہو رہا ہے جس طرح جو ان کا مذہب ہے، مسلک ہے، کیا ایمان اور اسلام مترادف ہیں. اور جب اسلام قول اور اعمال ان کا مجموعہ ہوا تو اعمال کم زیادہ ہوتے ہیں، اسلام کم زیادہ ہوگا. اور اسلام اور ایمان ایک ہے تو ایمان کم اور زیادہ ہوگا. اس طرح تو ان کا دعویٰ ثابت ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ان کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا. اور دعویٰ اس لیے ثابت نہیں ہوتا کہ ایمان اور اسلام مترادف نہیں ہیں. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس میں مختلف اعتبار سے تساوی کی نسبت بھی ہے، اور حقیقت کے اعتبار سے تساوی نہیں ہے، بلکہ تساوی عرف کے اعتبار سے ہے کہ جب اسلام کو ایمان کی جگہ اور ایمان کو اسلام کی جگہ استعمال کر لیتے ہیں تو تساوی نہیں ہے. اور مفہوم کے اعتبار سے ان میں تباین ہے، جیسا کہ ابھی بھی بتایا تھا. یہ عام خاص من وجہین ہے، یہ عام خاص مطلق ہے، تساوی نہیں ہے. تو جب تساوی نہیں ہے تو اس سے مصنف علیہ الرحمہ کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا کہ ایمان قول اور فعل ہے، اور اس سے مصنف کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. یہ بات ہو گئی اپنی جگہ پر. چلو صاحب ٹھیک. پھر بھی کچھ تو مقصد ہوگا مصنف کا. تو دیکھو، جب ایمان بولا جاتا ہے نصوص میں تو وہاں اس سے مراد کبھی ایمان مطلق ایمان ہوتا ہے، نفس ایمان ہوتا ہے، اور کبھی اس سے مراد کامل ایمان ہوتا ہے. مثال کے طور پر من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا. تو جب صحابی کو اس پر تعجب ہوا تو ان صحابی نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. یہ تو ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد ایمان نفس ایمان ہے، اور اس سے مراد وہی کبھی نہ کبھی جنت میں داخل ہو جانا ہے، اور اس سے مراد نفس ایمان ہے. تو یہاں نفس ایمان مراد لیا گیا ہے، اور بھی سلسلے میں نصوص ہے. اور اسی طریقے سے بہت موقعوں پر ایمان کامل مراد لیا جاتا ہے، ایمان مطلق بولا جاتا ہے اور اس سے ایمان کامل مراد لیا جاتا ہے. مثال کے طور پر المؤمن من آمنہ الناس، مومن وہ ہے جس کی آفتوں سے، جس کے شر سے انسان محفوظ ہوں. تو ظاہر بات ہے کہ یہاں ایمان سے مراد ایمان کامل ہے. تو نصوص میں بھی کبھی ایمان بولا جاتا ہے اور نفس ایمان مراد ہوتا ہے، اور کبھی ایمان بولا جاتا ہے اور کمال ایمان مراد ہوتا ہے. تو ایسے ہی معاملہ یہاں پر ہے کہ احناف اور متکلمین اسلام وہ ایمان بولتے ہیں اور نفس ایمان مراد لیتے ہیں، اور اسی کی تصدیق، اسی کی تعریف کرتے ہیں، اور اسی کے متعلق حکم بیان کرتے ہیں کہ وہ نہ کم ہوتا ہے وہ نہ زیادہ ہوتا ہے. یہ اور اسی کی تعریف کرتے ہیں کہ ایمان تصدیق ہے بس. اور محدثین اور امام بخاری علیہ رحمہ ایمان بولتے ہیں اور اس سے مراد ایمان کامل لیتے ہیں، اور جب وہ اس سے ایمان کامل مراد لیتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ایمان کامل وہ اقرار باللسان اور عمل بالارکان سے کامل ہوتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جب اس میں قول بھی ہے اور عمل نہیں بلکہ متعدد اعمال ہے تو وہ زیادہ اور کم ضرور ہوگا. لہذا اگر ہم یہاں مصنف کے دعوے کے مطابق اس سے کامل ایمان مراد لیں تو مصنف کا دعویٰ اس سے بالکل ثابت ہوتا ہے. اور اگر ہم مصنف کے دعوے کے مطابق یہاں اس سے کامل ایمان مراد لیں تو واقعی کامل ایمان اور اسلام دونوں مترادف ہیں. آگے بات سمجھ شریف میں یہ ہے، کامل ایمان اور اسلام دونوں مترادف ہیں. لہذا اب یہ کہا جاوے گا کہ کامل ایمان تصدیق قول اور عمل ہے، اور کامل ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. یہ مراد ہوگی، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی اہل حق کا اس میں اختلاف نہیں ہے، اور مصنف کی بات اپنی جگہ پر بالکل درست ہے. اگر اس سے آپ نفس ایمان لے لیں گے تو مصنف کی دلیل بالکل تام نہیں ہوگی. یہ ہوگا. اب آگے چلیے کہ مصنف جب یہ تفصیل آپ نے سنی تو معلوم ہو گیا آپ کو کہ یہ احناف پر رد نہیں ہے، بلکہ یہ مرجیہ پر رد ہے، بلکہ جہمیہ پر رد ہے، اور بلکہ یہ کرامیہ پر رد ہے، یعنی اہل باطل پر رد ہے. اگرچہ اس میں ایک اعتبار سے اگر اس کو مطلق رکھا جاوے خوارج کی تائید ہوتی ہے، اور اس کو مطلق رکھا جاوے تو معتزلہ کی بھی اس سے تائید ہوتی ہے. لیکن پھر جب وہ تفصیل کر لی جاوے گی کہ معتزلہ کی مراد اور خوارج کی مراد نفس ایمان ہے، اور امام بخاری کی مراد کامل ایمان ہے، تو پھر ان کی تائید نہیں ہوگی. بس اب مرجیہ کی تردید اس سے کس طرح پر ہو رہی ہے؟ تو دیکھو مرجیہ کی تردید اس طرح پر ہو رہی ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ الطاعت لا تفید والمعصیت لا تضر. تو اس کا دعویٰ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قول و فعل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ایمان سے قول و فعل کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ تو یوں کہتے ہیں کہ نجات سے بھی قول و فعل کا کوئی تعلق نہیں ہے. جس طریقے سے وہ شخص جس کے دل میں جس کا خاتمہ کفر پر ہوا، جس کا خاتمہ شرک پر ہوا، وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا بلکہ جہنم میں رہے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اسی طریقے سے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، چاہے وہ کتنا بھی گناہ گار ہے، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا بلکہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا. وہ یہ کہتے ہیں. تو ان کا رد اس سے ہو رہا ہے. میں اس پر جو کہنا چاہتا تھا وہ پوری بات کہہ دی، آپ کی سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی.
اگر کسی بات میں شک و شبہ ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ وہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ بات دوبارہ کہہ دی جاوے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ یہ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ باتیں بڑی اعلیٰ بحثیں ہیں اور ان میں باریک باریک فرق ہیں، تو وہ ذرا جلدی سمجھ میں نہیں آتے جی۔ لیکن کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی کتاب پوری نہیں کرانی ہے، اگر آپ کے سمجھ میں آ گیا ہو تو ٹھیک، اور نہ سمجھ میں آیا ہو تو میں یہ بات دوبارہ لوٹا سکتا ہوں۔ کیوں مولوی عطا اللہ صاحب پڑھا کچھ پل لے ہیں، بس تو بات ٹھیک ہو گئی، اب آگے چلتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ بس اتنی بات میں ایک بار پھر کہہ دوں گا، جب میں نے کہہ دی کہ جو حضرات ان کی تقریر اس طرح پر کرتے ہیں، بہت سارے شرح کرتے ہیں، ہمارے اساتذہ کرتے ہیں، میرے استاد نہیں، آپ کے استاد نہیں، بلکہ جو حدیث پڑھانے والے استاد ہیں، استاد حدیث ہیں، وہ کرتے ہیں، اس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ تمام کی تمام باتیں اور یہ رد ہے احناف کا۔ لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ احناف کا رد نہیں ہے، یہ مرجیہ کا رد ہے، کرامیہ کا رد ہے اور جہمیہ کا رد ہے۔ یہ پہلے بھی بتایا تھا اور آج بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وقال اللہ تعالی، قال اللہ تعالی لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ اب یہی ٹھہر جانا چاہیے۔ تو دیکھو یہ آیت شریفہ کون سی آیت کا جز ہے اور اس آیت شریفہ کا، پوری آیت شریفہ کا کیا مطلب ہے۔ جب ہم وہ پوری آیت شریفہ سن لیں اور اس پوری آیت شریفہ کا مطلب سمجھ لیں تو اس کے بعد ہم پھر اس سے استدلال کرنے اور مصنف کا منشا سمجھنے میں کامیاب ہوں گے، اور نہیں تو مصنف کا منشا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو دیکھو یہ آیت شریفہ سورہ فتح کی ہے اور پورے آیت شریفہ اس طرح پر ہے، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، نہیں، فَأَنزَلَ اللَّهُ السَّكِينَةَ جی نہ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، ارے یار وہ تو ہاں اس طرح پر ہے، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، نہیں، فَأَنزَلَ اللَّهُ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، اس طرح نہیں، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ اچھا چلو ٹھیک ہے، اس طرح پر ہے۔ یہ حاصل اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک فی قلوب المؤمنین، یوں ہے یہ، ہاں، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، وہ یہ ہے معاملہ۔ دیکھو اب آیت شریفہ کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے اور تفسیر میں اس کی ضرور مختصری سے ہی آپ کے سامنے لوٹا دوں۔ یہ معاملہ صلح حدیبیہ کا ہے اور صلح حدیبیہ کا قصہ آپ کو پورا معلوم ہے۔ اس میں صرف آپ اتنا سن لیجئے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب پر یقین کر کے اور آپ کی بات پر یقین کر کے صرف اور صرف عمرے کی ادائیگی کے واسطے چلے تھے۔ تو جب اور ان کو عمرے کی ادائیگی میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں، آپ کے خواب میں کوئی شک و شبہ نہیں، تو عمرے کی ادائیگی میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ جب ان کو صلح حدیبیہ پر جا کر روک لیا گیا تو اب شک و شبہ کی ایک صورتحال پیدا ہو گئی، اچھا اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے جہاد پر بیعت لی گئی اور موت پر بیعت لی گئی۔ حالانکہ وہ جہاد کی تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے، نہ وہ جہاد کے ہتھیاروں کے ساتھ آئے تھے۔ اب ان کو جہاد پر آمادہ کیا گیا اور جذبہ جہاد ان کے اندر موجزن ہو گیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت لینے سے اور کچھ حالات سے، پھر وہ جب صلح ہونے لگی تو وہ جذبہ جہاد اب
بہرحال روکنا پڑا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو روکنا پڑا، اس کو دبانا پڑا۔ اور اس کے دبانے میں دشواری اس معنی کر ہو رہی تھی کہ گویا کہ ذلت کے ساتھ صلح ہو رہی تھی، گویا کہ کہا میں نے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے خیال کے اعتبار سے، اور جس پر ان کی طبیعت آمادہ نہیں تھی اور جو ان کو گوارا نہیں تھا۔ اور اس کے بعد سب سے بڑا ان کو دھکا اس بات پر لگا کہ صلح میں بات طے ہو گئی کہ اس سال عمرہ نہیں کر سکیں گے، آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، جو ان کا یقین تھا، اس سب کو یہاں پر دھکا لگا، گویا کہ نقصان پہنچا۔ اب ان کے دل کی کیفیت کیسی کیفیت تھی، کس طرح کی تھی، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلح نامہ مکمل ہونے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ احرام کھول دو اور اپنی قربانیاں ذبح کرو، اپنی ہدی ذبح کرو، تو کوئی ذبح کرنے کے واسطے کھڑا نہیں ہوا اور کوئی احرام کھولنے کے واسطے تیار نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے فرمایا کہ آج میں نے وہ منظر دیکھا جو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، بلکہ میں اپنے الفاظ میں کہہ دوں کہ آج میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں جس کی مجھے کوئی توقع نہیں تھی۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کسی کو کچھ نہ کہیں، یہ شدید رنج و غم میں مبتلا ہے، لہذا آپ اٹھیے اور اپنی قربانی ذبح کیجئے، اور قربانی ذبح کرنے کے بعد آپ احرام کھول دیجئے گا۔ بس آپ کو دیکھ کر یہ ضرور ایسا ہی کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور احرام کھولا، تو آپ کو دیکھ کر سب لوگوں نے پھر اپنی قربانی کی اور احرام کھول دیا، تو ایسا ہی ہوا۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ صدمہ، وہ رنج، وہ غم اور خلاف توقع بات پیش آنے پر، خلاف مزاج بات پیش آنے پر جو قلب کی حالت تھی، بہرحال وہ تھی۔ اس کے بعد صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلکی سے ایک نیند عطا فرمائی، اور ہلکی سے نیند کے بعد جب وہ اس بیدار ہوئے اس نیند سے، تو ان کے دل پوری طریقے سے مطمئن تھے، پوری طریقے سے مطمئن تھے، نہ کوئی شک و شبہ تھا، نہ کوئی رنج و غم تھا، نہ دل کے اندر کوئی کبیدگی تھی، نہ دل کے اندر کوئی تنگی تھی۔ یہ تو ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ السَّكِينَةَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب دل پوری طریقے سے مطمئن ہوتا ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، کوئی صدمہ نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ، تو ایمان کی کیفیت جو ہوتی ہے، بشاشت ایمان کہا کرتے تھے میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب، وہ زیادہ ہوتی ہے، اور اس بشاشت ایمان ہی کو ایمان کی زیادتی کہا گیا ہے۔ بشاشت ایمان کو ایمان کی زیادتی کہا گیا ہے۔ یہ بات پوری ہو گئی اور آیت شریفہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ اب پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ احناف پر رد نہیں ہے، احناف پر رد نہیں ہے۔ دیکھو یہ تعبیر میں نے کہیں نہیں دیکھی، لیکن میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ تعبیر جو میں کر رہا ہوں بالکل صحیح ہے۔ نفس ایمان میں تو کوئی زیادتی نہیں ہوتی، اور جب زیادتی نہیں ہوتی تو کمی بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ لازمی سی بات ہے، اس میں ایک منطقی اور عقلی قاعدہ ہے جو آپ سمجھ نہیں پاویں گے ابھی، اور میں اس کو سمجھا نہیں پاؤں گا، کیونکہ اس کی 4 قسمیں ہیں، اور اس چاروں کی تعریف ہو، چاروں کی مثال ہو اور آپ سمجھ بھی لیں۔ ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں تقابل تضایف، تقابل تضایف، تقابل عدم عمل کا، تقابل تضاد، تقابل عدم، یہ کئی تقابل ہوتے ہیں، تو اس میں تقابل تضایف ہے، اور تقابل تضایف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں زیادتی ہے تو کمی بھی ہے، اور اگر کمی ہے تو زیادتی بھی ہے۔ تو بہرحال اس سے ایمان کے اندر کمی زیادتی ثابت ہوتی ہے، یہ ہے بس۔ وہ تو ہو چکی، وہ تو بہت ہو چکی بات، کئی دن سے چل رہی ہے بات، وہ تو کئی دن سے بات چل رہی ہے۔ تو یہ بشاشت ایمان ہے جو زیادہ ہوئی ہے، یہ بات ہو گئی، اور ایمان کی زیادتی سے ثابت ہو گئی، ٹھیک۔ اب رہی جاتی ہے بات کہ احناف کا اس سے رد نہیں ہوتا، احناف پر رد نہیں ہوتا،
کہ احناف ایمان نفس ایمان میں کمی زیادتی کے تو قائل نہیں ہے، لیکن ایمان کی صفات میں، ایمان کے اوصاف میں کمی زیادتی کے قائل ہیں۔ تو اب یہ سمجھ لیجیے گا کہ مثال کے طور پر ایمان کا ایک تقاضا سکینہ ہے، سکینت ہے، جس کو شرح صدر کہہ لیجیے گا، سکینہ کہہ لیجیے، ایمان کا تقاضا، یہ ایمان کا ایک وصف ہے، یہ کم زیادہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر ایمان کا ایک تقاضا صبر ہے، ایمان کا ایک تقاضا شکر ہے، ایمان کا ایک تقاضا توکل ہے، تو یہ اوصاف کم زیادہ ہوتے ہیں۔ بلکہ کسی میں صبر ہوتا ہے، شکر نہیں ہوتا، کسی میں شکر ہوتا ہے اور صبر نہیں ہوتا، اور کسی میں صبر کامل ہوتا ہے، کسی میں ناقص ہوتا ہے، کسی میں شکر کامل ہوتا ہے۔ تو اوصاف کے جو ایمان کے جو اوصاف ہیں وہ کم زیادہ ہوتے ہیں، نفس ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا، یہ وہ کہتے ہیں۔ اور اس پر تمام اہل حق متفق ہیں، محدثین بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور متکلمین بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور فقہا بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ بات ہو گئی جی۔ اچھا، اب اس سے نفس ایمان میں زیادتی کبھی ثابت اس لیے نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ پہلے بھی ان کے پاس ایمان تھا اور پھر ان کے ایمان میں اور زیادتی ہوگی، تو نفس ایمان موجود تھا ان کے پاس، اس لیے سے نفس ایمان میں زیادتی نہیں ہوتی۔ ہاں، اس سے جہمیہ پر بھی رد ہو جاوے گا اور مرجیہ پر بھی اس سے رد ہو جاوے گا، اس واسطے کہ وہ تو یوں کہتے ہیں کہ کسی عمل سے، کسی عادت اور اخلاق سے ایمان متاثر ہی نہیں ہوتا۔ اگر زنا کر لیا جاوے تو کچھ کمی نہیں، اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا، چوری کر لی جاوے تو کوئی اثر نہیں ہوتا، اور اگر نوافل پڑھے جاوے، صدقہ خیرات کیا جاوے، تہجد پڑھی جاوے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ظاہر بات ہے کہ ان کا رد اس میں بالکل صاف طور سے ہو رہا ہے۔ تو لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، یہ بھی ایک بات پوری ہو گئی۔ اور الحمدللہ میں نے اس کی تقریر جس طرح سے کی ہے اس سے آپ کو مطمئن ہو جانا چاہیے، اگر کوئی سوال ہو تو ذکر کر دینا چاہیے۔ پہلے تو میں نے آپ کو اس کی تفسیر بتلا دی، اس کا مفہوم بتلا دیا، اور پھر یہ بھی بتلا دیا کہ ہاں اس میں زیادتی ہوئی ہے، جیسا کہ صریح نص اس کو بیان کر رہا ہے، اور پھر یہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ یہ نفس ایمان میں زیادتی نہیں بلکہ کمال ایمان میں، یعنی کمال ایمان میں زیادتی ہے، یعنی کمال میں زیادتی، یوں کہیے گا بس، ایمان میں زیادتی نہیں بلکہ کمال میں زیادتی ہے، ایمان کے کمال میں زیادتی ہے، یہ بتلا دیا۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتلا دیا کہ اس کے احناف منکر ہی نہیں ہے کہ اس کو اس پر رد مانا جاوے، اس کے منکر ہیں جہمیہ، اس کے منکر ہیں مرجیہ، تو یہ ان پر رد ہے۔ بس اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں، اور نہیں تو آگے چلتے ہیں۔ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، یہ ایک دوسری آیت شریفہ ہے، اور اس کا صاف اور صریح مطلب ہے، اس کی پوری آیت شریفہ لوٹانے دہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم نے ان کو ہدایت کے اعتبار سے زیادہ کیا، یہ تو وہی طالب علمانہ ترجمہ ہے، اور اگر ہم اس کو اپنے اعتبار سے ترجمہ کرنے لگے تو ہم نے ان کی ہدایت زیادہ کی۔ تو دیکھو نص صریح سے ہدایت کی زیادتی ثابت ہو رہی ہے، اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ اس میں علاقہ تضایف ہے، تو زیادتی ثابت ہو رہی ہے تو نقص بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ہدایت زیادہ بھی ہوتی ہے اور ہدایت کم بھی ہوتی ہے۔ اگر وہ زیادتی اور کمی کو قبول نہیں کرتی تو اس میں زیادتی ہوئی ہی نہیں، جب زیادتی ہو رہی ہے تو معلوم ہوا کہ وہ کمی زیادتی کو قبول کرتی ہے۔ یہاں تک تو بات بالکل آسانی سے سمجھ میں آ گئی، لیکن یہاں اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہ اس میں تذکرہ ہے ایمان کا اور نہ اس میں تذکرہ ہے اسلام کا، پھر اس کا باب سے کیا تعلق اور پھر اس کا دعوے سے کیا تعلق؟ یہ اسی کے تحت ہے جو آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ امام بخاری علیہ رحمہ کے نزدیک ہدایت، ایمان اور اسلام سب مترادف ہیں، لہذا ہدایت کی زیادتی وہ اسلام کی زیادتی ہے اور ایمان کی زیادتی ہے، تو اس سے ایمان کی زیادتی اور کمی ثابت ہوتی ہے۔ بس بات پوری ہو گئی۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیجیے گا،
ایک بات اور سمجھ لیجیے گا، یہ تو امام بخاری علیہ رحمہ کا دعویٰ ہے، لیکن یہ کس حد تک صحیح ہے؟ یہ تو دیکھو، اسلام ہدایت کا، اور اسلام اور ایمان ہدایت کا جز ہے۔ یہ ہدایت اسلام اور ایمان کی صفت ہے۔ اس اعتبار سے اس کو یہ ایمان سے اور اسلام سے تعبیر کر رہے ہیں اور ان کو مترادف قرار دے رہے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے، اور ہدایت کا مفہوم الگ ہے۔ اور میرے اپنے اعتبار سے اگر اس کا سیدھا سیدھا دیکھا جاوے تو اس میں مرجئہ کا بھی رد نہیں ہے، لیکن اگر ہدایت سے مراد اعمال لیا جاوے، اعمال، تو اعمال کم زیادہ ہوتے ہیں تو ایمان کم زیادہ ہوتا ہے، اعمال سے ایمان متاثر ہوتا ہے، تو پھر ان پر رد ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اس میں بھی آپ جب دیکھیں گے تو اس کا بھی وہی مفہوم ہے جو زدناہم ہدا کا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی ہدایت زیادہ کرتا رہتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں، یعنی مؤمنین کا ایمان زیادہ کرتا رہتا ہے۔ یہ ترجمہ کیا جاوے گا مصنف کے دعوے کے مطابق اور مصنف کے مسلک و مذہب کے مطابق، اور اس پر جو کچھ عرض کرنا تھا وہ کیا جا چکا۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، یہ جو لوگ ہدایت پر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت زیادہ کی اور ان کو تقوی عطا کیا۔ یہ تو اب آپ سمجھ لیجئے گا کہ وہ آتاہم تقواہم کا تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں، والذین اہتدوا زادہم ھدی کا تعلق تو ہے، لیکن آتاہم تقواہم کا تعلق بھی ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ تقوی بھی امام بخاری علیہ رحمہ کے نزدیک دین، ہدایت، ایمان اور اسلامی کا مترادف ہے۔ وَيَزِيدُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَزْدَادُ الَّذِينَ ایمانا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، یہ اور زیادہ کرے اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ایمان کے اعتبار سے۔ اب اس کو آپ دوسری طرف اسی طرح ترجمہ کریں گے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کے ایمان کو زیادہ کرے۔ یہ آیت شریفہ مصنف علیہ الرحمہ کے دعوے پر نص صریح ہے بس، اور اس سے بھی مطلب ثابت ہو رہا ہے، لیکن آپ اگر چاہیں تو اس کا تھوڑا سا پس منظر سن لیجئے گا کہ سورہ مدثر کی آیت شریفہ ہے یہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ جہنم پر 19 فرشتے مقرر کیے جائیں گے، نہیں مقرر ہیں۔ یہ تو اس سے ایمان والوں کا ایمان زیادہ ہوگا، یہ آیت شریفہ سننے کے بعد اور یہ بات سننے کے بعد، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کتب سابقہ میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ جہنم میں اصولی طور پر 19 قسم کے عذاب ہیں، اور ہر قسم کے عذاب پر ایک فرشتہ مقرر ہے، اور پھر اس کے ماتحت میں بہت سارے فرشتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا اور یہود نے اس کی تائید اور تصدیق فرمائی تو ظاہر بات ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوئی اور ایمان کے کمال میں زیادتی ہوئی۔ بس بھائی، وقولہ عز وجل، یہاں سے آگے انشاءاللہ العزیز کل چلیں گے۔ بس جی۔